الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں دوستو، سب سے پہلے ہم لوگ آقا کے اوپر درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ بزرگوں اور دوستو، یہاں اس مجلس کے انعقاد کی وجوہات ایصال و ثواب ہے، لیکن میں نے مہینے کی نسبت سے بھی ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت آیت کریمہ اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں چند باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، موت ایک حقیقت ہے، جیسا کہ ابھی امام صاحب ہم لوگوں کو سنا رہے تھے، اور افسوس صد افسوس کہ ہر میت ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ تمہیں بھی مرنا ہے۔ میت کی خبر جیسے ہی ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارے لیے حکم ہے کہ تم دعا پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ ہر شخص کو یاد ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس دعا کو ہم لوگ یاد کیے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، ہر میت کی خبر سن کر اس کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اس میں کیا ہے؟ بزرگوں، یہی ہے ایمان والے اور عقل مندوں کے لیے کہ جو بھی چیز سامنے آئے، جو بھی بات سامنے آئے، اس پہ غور و فکر کرے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں کہی گئی ہے، ایسا کیوں بولا گیا ہے۔ اِنَّا کے معنی عربی میں آتا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے، ہم اللہ کے ہیں۔ جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اب اللہ کے لیے ہیں، اس میں بہت سارے مفہوم آ گیا سامنے، ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ سے تمام چیزوں سے نوازا، اللہ کے لیے ہیں۔ اب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ ہی کے لیے ہر کام کو انجام دیں، اللہ ہی کے لیے ہر کام کو بجا لائے۔ اِنَّا لِلَّهِ، مختصراً یہ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کے طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، اور پھر یہ بھی مقرر کر دیا، متعین فرما دیا کہ تمہیں لوٹ کے بھی میرے پاس آنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر میت کی خبر سن کر کے تم اس دعا کو پڑھا کرو اور اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھو کہ اللہ ہم تیرے لیے ہیں، ہم تیرے ہی ہیں، ہر کام ہمارا تیرا ہے، تیرے لیے ہے،
اور ایک وقت آئے گا کہ مالک ہم تیری ہی طرف لوٹ جائیں گے۔ پڑھتے نا بھائی، ہر میت کی خبر سن کے ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، تو اس کے مفہوم کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ کل جس مرد کو یا جس عورت کو ہم کندھے دیں گے یا جس کے لیے ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ایک دن ہمارا بھی نمبر آئے گا، ہماری بھی باری آئے گی۔ ہم جب مریں گے تو پھر دوسرے لوگ بھی پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسرے لوگ بھی اپنے کندھے پر ہمیں، جس طرح ہم اپنے کندھے پر لے کر کے قبرستان پہنچائے ہیں اسی طرح ہمیں بھی پہنچایا جائے گا۔ تو گویا اپنے آپ میں ہر میت ہمیں نصیحت کر رہی ہے کہ تمہیں بھی ایک دن جو ہے آنا، تمہارے ساتھ بھی ایک دن ایسا ہی معاملہ ہوگا، تمہیں بھی لوگ کندھے پر اٹھا کر قبرستان تک پہنچائیں گے، قبر کے گڈھے میں اتاریں گے۔ لہذا تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں تیاری کرنا ہے، تمہیں موت کی تیاری کرنا ہے، جس کام کے لیے بھیجے گئے ہو اس کام کو کرنا ہے۔ اللہ نے زندگی کا جو مقصد دیا ہے اس مقصد کو اپنانا ہے اور اسی کے تحت زندگی گزارنا ہے۔ اچھا یہ تو یہ بات ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اس پہ، اور دوسری بات اور بھی غور کیجیے، اس میں ایک اور نقطہ ہے کہ جب ہم جنازے کی نماز کی نیت باندھتے ہیں تو پہلی تکبیر میں ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ تو تیسری تکبیر کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا۔ دیکھیے میت کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم، میت کی جنازہ کی نماز میں ہم، لیکن سب سے پہلا لفظ جو آ رہا ہے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو جو لوگ زندہ ہیں، دنیا میں ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ گئے ہم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، جو شخص مرے ہیں ان کے لیے، لیکن وہاں جا کر کے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو جو زندے ہیں زمین پر ہے ان کی مغفرت فرما۔ گویا کہ دنیا میں رہنے والوں یا رہتے ہوئے اللہ کی مغفرت کو طلب کرنا۔ مرنے کے بعد ہم لوگ ان کی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ان کا جو معاملات ہے اسے درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ یہ تو مجبوری درجے میں وہاں پہ ائمہ حضرات اعلان کرتے ہیں، نہیں تو بزرگوں ہمیں اپنی زندگی میں اللہ سے مغفرت چاہنی ہے، اللہ کو راضی و خوش کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں لاپرواہی کی، اللہ کے حکم کو توڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ورزی کی۔ اب ہمارے طرف سے چاہے اللہ والے یا کوئی اعلان کر دیں یا دعا کر دیں، ہو سکتا ہے اللہ والے کی دعا اللہ قبول کر لے، لیکن یاد رکھیے ہم جو کیے ہیں اللہ معاف کرے گا، اللہ درگزر کرے گا۔ اور ہم اپنی زندگی میں اس کی فکر لیں، اور زندہ جب تک ہمارے اندر جان ہے تب تک ہم اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں اور مغفرت چاہیں۔ بزرگوں مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ تو دعا جو پڑھتے ہیں اس دعا میں پہلے لحینا، اس کے بعد لمیتنا، لیکن پہلے زندوں کو کے متعلق فرمایا کہ اللہ جو لوگ زندہ ہیں اس کی مغفرت فرما۔ گویا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی مغفرت چاہیے ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے لیے جو ہے اللہ کو راضی و خوش کرنا، اللہ کے لیے عبادات کرنا، اللہ کے لیے زندگی کو وقف کرنا۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ دوستو کس موضوع کو چھیڑا جائے، کس موضوع پر بات کی جائے، 5 منٹ یا 10 منٹ ہم کو ملا ہے۔ اب ایک حدیث جو میں نے خطبہ میں رجب کے متعلق پڑھا تھا، چند باتیں میں عرض کر دینا مناسب سمجھوں گا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کے چاند دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا کو پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رجب کے مہینے کو گزار کر شعبان کے مہینے کو بھی گزار لیں اور رمضان کے مقدس مہینے تک پہنچ جائیں۔ بزرگوں
یہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جن کے لیے اللہ نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر آپ کے کچھ ہوں بھی تو اگلے پچھلے معاف ہے، وہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجب المرجب کے مہینے کو رجب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ شعبان اور رمضان کا استقبال ہے، مقدمہ ہے۔ شعبان اور رمضان کے مہینے کو اچھا گزارنے کے لیے اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں نیکیوں کا انبار کرو، خوب ساری نیکیاں کرو۔ اور رمضان مبارک کے مہینے اور شعبان کے مہینے کو اچھے گزرنے کے لیے تقوی، پرہیزگاری اور عبادت کا خاص مزاج بنا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے اور سب کو جمع کر کے نصیحت فرماتے کہ دیکھو رمضان کا مقدمہ آ گیا ہے، یہاں سے تم اپنی زندگی کے نظام الاوقات میں تبدیلی پیدا کر دو، خوب اللہ کی عبادات میں لگ جاؤ۔ جہاں تم 10 منٹ تلاوت کیا کرتے تھے 20 منٹ کرو، ہر چیز میں بڑھاؤ، اضافہ کرو، تاکہ رمضان کا مقدس مہینے میں جب تم پہنچو تو اس کا کوئی پل، کوئی لمحہ یوں ہی نہ گزر جائے۔ عادت لگی رہے گی تو تم اس مہینے کے ہر پل کا احترام کرو گے اور ہر پل کو صحیح اور اللہ کی عبادات کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب المرجب کے مہینے میں کسی دن یا ایک دن کا روزہ رکھا، جس نے شب بیداری کی، پہلے تو یہ کہ شب بیداری کی جیسے ابھی چل رہے 1 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک کسی نے رات میں عبادات کی، اس کے دن میں روزہ رکھا، تو بزرگوں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بہشتی پھل کھلائے گا، جنت کا پھل کھلائے گا اور جنت کا سبز جوڑا پہنائے گا، لباس پہنائے گا، اور سر بمہر شراب، جسے قرآن نے کہا شراباً طہورا، یہ سر بمہر شراب پلائے گا جس میں نہ نشہ ہوگا بلکہ مزیدار ہوگا، جسم کو قوت بخشے گا، دماغ کو خوش کرے گا، ایسی شراب پلائے گا۔ بزرگوں اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اختصار کر دیا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ محترم مہینوں میں سے ہے، محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہے محترم مہینے زمانہ جہالت سے ہی آ رہے ہیں، اور اسلام کے آنے کے بعد اس میں اور 4 چاند لگ گیا، لہذا اس مہینے کو جو ہے، اس مہینے کو عبادات میں گزارا جائے، اس مہینے کے دن میں روزہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء سے کسی نے پوچھا کہ رجب کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ رجب المرجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اشہر حرم میں سے ہے، یہ محترم مہینوں میں سے ہے، اس میں جس نے 1 دن کا روزہ رکھا، صرف 1 دن کا روزہ رکھا، تو وہ دن اور وہ روزہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت کے درخواست کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے پہلے جو فضائل بیان کیا گیا وہ بھی عطا فرمائیں گے، اور جس نے 2 دن کا روزہ رکھا اللہ رب العزت 10 صدیقین کے برابر ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا، اور جو شفاعت وہ صدیقین کریں گے یہ بھی کریں گے۔ اتنا بڑا
جو ہے اجر ہے رجب کے ایاموں میں روزے رکھنے کا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے معمول کہ 27 رجب المرجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اب اس کے اگلے دن روزے رکھیں گے، حالانکہ اس روزے کے متعلق کئی ساری وجاہتیں ہیں۔ پورا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کثرت سے تم روزے رکھو، ایک روزہ رکھو گے تو اتنا ملے گا، 2 روزے رکھو گے تو اتنا ملے گا، 3 روزے رکھو گے تو اتنا ملے گا۔ 30 دن کے روزوں کے فضائل بیان فرماتا ہے۔ لہذا بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان کی تیاری میں ابھی سے لگ جائے، خوب اللہ کی عبادات کریں، خوب ذکر و اذکار کریں، خوب تلاوت کلام پاک کریں، خوب روزے رکھیں، تاکہ رمضان مبارک کی قدر دانی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہو۔ بزرگوں اور دوستو، اب چونکہ دعا ہونے کے بعد جماعت کا بھی وقت ہو جائے گا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد